دیکھیں گرینڈ الائنس جو ہے یہ اس کی توقعات میڈیا نے کچھ زیادہ ہی ہائپ کریٹ کر دی تھی. میں نے آپ کا پروگرام میں بھی کہا ہے اور جگہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک سوچ کا اتفاق پیدا کرنے کی کوشش ہے. جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں ان کی سوچ ایک ہو. اس کے لیے ہم نے جو کامن ایجنڈا تھا, جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی تھا, اس پر ہم نے کام کیا. اس پر ایگریمنٹ ہے. باقی تحفظات جماعتوں کے آپس میں اختلافات ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ایشو ہے. وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ بات چیت کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ معاملات طے نہیں ہو پائے. کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی, کوئی ڈائریکٹلی کوئی صلاح مشورے بھی نہیں ہوئے, کوئی باقاعدہ طور پر مشاورت بھی نہیں ہوئی کم از کم عید کے بعد؟ نہیں, کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اور جو سڑک کو گرم کرنے کی بات ہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے. پہلے تو آپ نے اپنی اپوزیشن کی سوچ کو الائن کرنا ہے, پھر اس کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ ایشوز پر بات کریں, آپ پارلیمان کے اندر بات کریں, پارلیمان سے باہر بات کریں. سڑک تو پھر آخری سٹیپ ہوتا ہے. شاید صاحب اس میں پھر مجھے تو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جی ہمارا وہ جو سولو فلائٹ تھی وہ اس بات کا اب اعتراف کرتے ہیں, شاید پبلکلی نہ بھی کریں, کہ وہ چل نہیں پائی. اور اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی خان صاحب کو یہ بتایا گیا اور خان صاحب نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک الائنس کے ساتھ ہی چلیں گے. اب اگر یہ ان کی مین اسٹریٹجی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف کو پیش رفت ہی نہیں ہے, تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. نہیں, پیش رفت تو اس حد تک ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں سب اکٹھا ہونا چاہتی ہیں جی, لیکن جو بنیادی اختلافات ہیں یا تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ زیادہ تر جو دو بڑی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں, پی ٹی آئی اور جے یو آئی, ان کے جو معاملات ہیں وہ طے کرنا ہے, وہ ابھی تک نہیں ہوئے. ان کو, کیونکہ اگر آپ کے تحفظات ہوں, آپس میں اختلافات ہوں, تو پھر آگے بات چلتی نہیں ہے. تو پہلے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کمیٹی بنی, وہ کام کر رہی ہے. لیکن اس میں بھی یعنی میں ان کو بھی سنتا ہوں, سینیٹر کامران مرتضیٰ کو, وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کل کہہ دیا کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ سے اکیلے بات کرنی تو ٹھیک ہے, پھر وہ کر لیں. تو یعنی کہ جو بھی بیان آ رہا ہے اس میں کچھ رنجشیں ہیں, وہی جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں سننے کو آ رہا ہے کہ جی معاملات بڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. رنجش تو سیاست و ریس میں رہتی ہے, ہمیں پتہ ہی ہے. تو وہ رہیں گی. تو یہ اس قسم کی خبریں آتی ہیں, جو بات کر رہی ہے, تو بات کریں بھائی. آپ کی اگر یہی آپ کی سیاست کا حل ہے تو ٹھیک ہے, آپ بات کر کے حل کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ایکسیس نہیں ہے. 6, 8, 10 لوگ ہیں جو لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں, اور وہ مختلف باتیں کرتے ہیں, متضاد باتیں کرتے ہیں, آپس میں بھی اختلاف ہے. اسی حقیقت کو سامنے نہیں آتی کہ جو خان صاحب ہیں ان کی کیا سوچ ہے جماعت کے بارے میں, وہ کیسے اپوزیشن کو دیکھتے ہیں. کیونکہ اس وقت تو میری نظر میں جو ایک بڑی ضرورت ہے وہ خان صاحب کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ہے. اگر ان کی سیاست وہی رہے گی جو انہوں نے 4 سال حکومت میں رکھی ہے, پھر بڑا مشکل ہوگا معاملات کا آگے بڑھنا. لیکن اس میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی نا. اس میں تبدیلی صرف اور صرف ایک نظر آئی ہے شاید صاحب, جو یہ خود کہتے ہیں. وہ تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے کہا اچھا ہی چلیں, باقیوں کو ساتھ لے کے چلیں, بس یہ ایک تبدیلی ہے. باقی ساتھ پھر چلیں گے اس وقت جب آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی, جب آپ قانون کی حکمرانی کو مانیں گے, جب آپ آئین کی بالادستی کو قبول کریں گے, جب آپ اپنے معاملات اس کے مطابق کریں گے. اگر آپ آج بھی کے پی کی حکومت دیکھ لیں, کیا وہ قانون کے مطابق چل رہی ہے؟ کیا وہ عوام کے مسائل حل کر رہی ہے؟ ان کے پاس تو ایک موقع بھی ہے, اس پر کنسنٹریٹ کریں. جب آپ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں کہ ہماری جماعت کا مقصد ہی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے, یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو آج تک میں نے ایسی سیاست نہیں دیکھی. ان کا جو اندر کے مسئلے چل رہے ہیں شاید صاحب, ظاہر بات ہے وہ بھی اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. اور جو چیئرمین ہیں وہ جنرل سیکرٹری سے کوئی نہ کوئی ان کا اختلاف ہوتا رہتا ہے, جنرل سیکرٹری کا کسی اور سے اختلاف ہوتا رہتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اپنی الگ ایک اس پہ چل رہے ہیں, ان کی علیحدہ ریاست ہے. ان کی علیحدہ ریاست ہے. اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے یہ جو ایک لارجر الائنس یا انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے, وہ فرق یہ پڑتا ہے کہ کمیونیکیشن میں کانفلکٹ ہے. ایک کچھ کہتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے. اور جو اصل جو لیڈر ہے پارٹی کا, جس کا یہ سب حضرات کبھی جو وجود ہے یہ ان سے جڑا ہوا ہے, یہ وہیں سے اپنی ساری طاقت حاصل کرتے ہیں. ان کا نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو کیونکہ نہ آپ کی ہے, نہ میاں نہ فضل الرحمان صاحب کی ہے, نہ اچکزئی صاحب کی ہے. بیچ میں ایک بات ہوئی تھی کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب, لیکن وہ بھی شاید آئی گئی ہو گئی. یہ ہو جائے تو بہتر ہے, یہ ملاقاتیں اگر ہو جائیں تاکہ کم از کم اپوزیشن اپنا سمت درست کر لے, یہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے.
حکومت بدقسمتی سے سوچتی ہے کہ یہ اگر بات چیت نہ ہو تو شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل جائے گا، اس لیے وہ نہیں کرنے دیں گے ملاقات۔ تو یہ پھر ناکامی ہے نا، یہ ایک سوچ کی ناکامی ہے۔ اچھا، اچکزئی صاحب بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے اسی معاملے میں، آپ اور اچکزئی صاحب بیسکلی جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی بالکل خاموش ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے کہیں کہاں پہ وہ۔ نہیں، وہ ہیں بلوچستان میں، دیکھیں اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں اس پہ سب کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ مجبور ہو کر مینگل صاحب سڑک پہ بیٹھے جی، اور وہاں پر کوئی شخص بھی حل کی کوشش نہیں کر رہا۔ آج وہاں ایک اختلافی سچویشن ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ بڑی، تو میرے خیال اچکزئی صاحب زیادہ تر کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی وہ رول ادا کر سکیں۔ تو یعنی شاہد صاحب پھر یہ کہنا غلط کیوں ہوگا کہ اپوزیشن تو برائے نام ہی ہے، باقی میں کچھ نظر نہیں آ رہی، گورنمنٹ اس لیے اتنی ریلیکس نظر آ رہی ہے، نہ آپ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، آپ لوگ سے مراد میں آپ کی جماعت کی بات نہیں کر رہا، آپ کو تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر گیلونائز کرنے کا، لیکن جو الائنس ہے وہ بھی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے معاملات جو ہیں وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ریلیکسڈ ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ گورنمنٹ پہلے دن سے ریلیکسڈ ہے، جب آپ کے پاس اختیارات نہ ہو نہ آپ کام کر سکتے تو ریلیکس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ریلیکسڈ ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے ان کو اپوزیشن سے۔ ملک کو تھریٹ ہے نا، تھریٹ ملک کو ہے، یہی تو حیرانگی ہے کہ آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اپوزیشن کو پرواہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو پرواہ ہے، نہ حکومت کو پرواہ ہے۔ یہ عجیب صورتحال ہے ملک کی، اتنی نازک آپ کے حالات ہیں، ہر طرح سے معیشت کو دیکھ لیں، سیکورٹی کو دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، آپ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی امید نظر نہیں آتی۔ لیکن اس میں جو اپوزیشن کا رول ہے وہ اسی لیے تو ہوتا ہے شاہ صاحب کے پریشر بلڈ کیا جائے اور گورنمنٹ کو ایک طریقے سے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو جو بھی ہے ان کا کورس کریکٹ کریں۔ وہ جب نہیں ہو رہا اور آپ بھی اپوزیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں پھر جو کمزوری ہے وہ تو تمام اپوزیشن جماعتوں کی ہوئی کلیکٹیولی، جہاں پر حکومت کا فیلیور ہے اتنا ہی فیلیور اپوزیشن کا بھی ہے۔ اتنی بڑی اپوزیشن ہو، اس کے پاس حکومت بھی ہو اور وہ نظر ہی نہ آئے، پورا سال گزر گیا، اپوزیشن کی پرفارمنس صفر ہے، حکومت منفی پہ چل رہی ہے، اپوزیشن صفر پہ چل رہی ہے۔ سو نو کمیونیکیشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول وتھ پی ٹی آئی بیسیکلی۔ رمضان شریف میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور کوئی سیٹ بھی نہیں ہے، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی پلاننگ بھی نہیں سیٹ نہیں ہوئی۔ بڑی عجیب سی بات ہے ویسے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست ہی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ نہ اپوزیشن چلتی ہے نہ حکومت چلتی ہے۔ تو اب میں اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے جو روزانہ میٹنگز ہو رہی تھیں اور جو اچکزئی صاحب کے گھر کبھی ہو رہا ہے، کبھی مولانا صاحب کی طرف ہو رہا ہے، ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی جی کو بہت بڑا، اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اب ایکچولی اپوزیشن سیاست شروع ہو رہی ہے، یہ جو اب ہو رہی ہے۔ نہیں، اس میں مولانا صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئرلی کہا کہ پہلے اپنے تحفظات، اختلافات کی معاملات درست کریں، ایک پیج پر آئیں، پھر آگے چلیں۔ وہ یہ کہا نا وہاں پتہ نہیں ہے کون کیا بات کر رہا ہے، تو سارے کوئی جگہ کچھ بیان دیتا تھا، کوئی کچھ بیان دیتا تھا، ایک بڑا گرینڈ الائنس کی بات کر دی۔ میں نے مختلف جگہ پر کہا کہ یار یہ گرینڈ الائنس کی کوئی بات نہیں ہے، ایک اپوزیشن کی سوچ کو اس میں اتفاق پیدا کر رہے ہیں۔